اسلام سے پہلے بھی ان مہینوں کے اندر جنگ کرنا منع تھی، لڑائی کرنا منع تھا، اور اسلام نے بھی اسے حرام کیا۔ ہیلو فرینڈز، ست شری اکال، آداب، نمستے، ویلکم بیک ٹو آور چینل الہی ریاکشن۔ آج ہم اپنے چینل پہ لے کے آئے بہت امپورٹنٹ ویڈیو پہ ریاکشن، جس میں ہم ریاکٹ کرنے والے ہیں محرم کی فضیلت، امپورٹنس آف محرم بائی انجینئر محمد علی مرزا جی۔ تو ہم لوگوں کو بہت ٹائم سے کمنٹس آ رہے تھے کہ ہمیں محرم کی جو ویڈیو ہے اس پہ ریاکٹ کرنا چاہیے، کافی سارے کمنٹس میں نے یہ دیکھا، تو مجھے لگا کہ کیوں نہ ہم آج ہی اس ویڈیو پہ ریاکٹ کریں، اور ہمیں محرم کے بارے میں کچھ زیادہ نالج بھی نہیں ہے، تو شاید اس ویڈیو سے کافی کچھ آج کلیئر ہو پائے گا۔ تو چلیے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اس کے بارے میں بات کریں۔ واقعی میں آج کی ویڈیو کا ٹاپک بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے محرم سے ریلیٹڈ کوئی بھی ویڈیو پر ریاکٹ نہیں کیا ہے، اور زیادہ ہم نے ویڈیوز دیکھی بھی نہیں ہے محرم سے ریلیٹڈ، تو ہمارے لیے بھی یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ واقعی میں محرم کیوں منایا جاتا ہے، یا کیا امپورٹنس ہے، یا اس کے پیچھے کی ہسٹری کیا ہے۔ کیونکہ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ علی مرزا جی کی جو ریسرچ ہوتی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے، اور بہت اچھے اسکالر ہیں وہ، تو آئی ایم شیور یہ بہت اچھی چیزیں آج ہمیں بتانے والے ہوں گے۔ تو چلیے بنا کسی دیری کے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بھائی، سب سے پہلا سوال بنیادی ہے محرم الحرام کے حوالے سے، کہ اسلام میں محرم الحرام کے مہینے کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے، اور اس کا جواب جو ہے وہ قرآن حکیم اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں وضاحت فرما دیں۔ یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، قرآن اور صحیح الاسناد حدیث ظاہر ہے اسی سے ہی ہم بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، محرم کا جو مہینہ ہے یہ ہجری کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ اس پہ امت کا اجماع ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے دور خلافت کے اندر سیدنا علی ابن ابی طالب کے مشورے سے ہجرت کو بینچ مارک مقرر کیا گیا، کیونکہ ہجرت کے بعد ہی نبی علیہ السلام کو غلبہ نصیب ہوا۔ ہجرت مدینہ سے پہلے صرف 125 بندے مسلمان تھے 13 سالہ مکی دور میں، اور ہجرت مدینہ کے بعد کے اگلے 13 سال کے اندر رومن اور پرشین امپائرز بھی گر چکی ہوئی تھی آلموسٹ، الحمدللہ۔ تو یہ بینچ مارک تھا۔ 125 بندے مسلمان ہیں ہجرت مدینہ کے وقت۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوتی ہے، 3 ہجری میں غزوہ احد ہوتی ہے، 5 ہجری میں غزوہ خندق، 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ، 7 ہجری میں غزوہ خیبر، 8 ہجری میں فتح مکہ، اور 8 ہجری میں ہی غزوہ حنین مشرکین عرب کے خلاف آخری جنگ ہوتی ہے۔ 9 ہجری کے اندر غزوہ تبوک، رومن امپائر سے ٹکرانے کے لیے نبی علیہ السلام خود تشریف لے گئے 30,000 جانثار صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ لیکن رومن امپائر کا جو ہیڈ تھا کیسر روم، وہ دہشت کھا کے بھاگ گیا۔ نبی علیہ السلام آلموسٹ وہاں پہ 40 دن تک رہے، تمام قبائل سے آپ نے معاہدے کیے کہ یا نیوٹرل رہو گے یا ہمارا ساتھ دو گے۔ اگر کیسر روم اس وقت جنگ کے لیے تیار ہو جاتا تو جنگ یرموک وہیں پہ ہو جاتی۔ اچھا۔ اور پھر نبی علیہ السلام کی 11 ہجری میں وفات ہوگی۔ یہ میں نے ایک ہسٹری کے طور پہ بتایا۔ سیدنا علی کا مشورہ تھا کہ ہجرت کو ہم بینچ مارک مقرر کر کے پیرلل میں جو ہمارا لیونر کیلنڈر ہے چاند کے اعتبار سے، وہ ہجری کیلنڈر سٹارٹ کیا جائے۔ ویسے لیونر کیلنڈر تو اسلام سے پہلے کا ہے، اچھا، سولر بھی اور لیونر بھی، لیکن پھر یہ اسلام کے ساتھ ہی منسوب ہو گیا۔ عیسوی بھی مسلمانوں کے ہی ہیں اور ہجری بھی مسلمانوں کے ہی ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا کہ محرم کو بینچ مارک کیا جائے پہلے مہینے کے اعتبار سے۔ نبی علیہ السلام کے مبارک دور میں، سیدنا بکر کے دور میں یہ ڈیسائیڈ نہیں تھا کہ کس مہینے سے اسلامی کیلنڈر سٹارٹ ہو، تو سیدنا عثمان کا مشورہ تھا کہ محرم سے سٹارٹ ہو۔ اس کی ٹیکنیکل ریزن یہ ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ رمضان المبارک کے بعد اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب روزے اللہ کے مہینے کے روزے ہیں، اور اللہ کا مہینہ ہے محرم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے خاص اپنے ساتھ اس مہینے کو کیا ہے، رمضان تو امت کا مہینہ ہے، محرم کے مہینے کو اپنے ساتھ خاص کیا ہے، اس لیے سیدنا عثمان کا مشورہ تھا کہ اسے بینچ مارک کیا جائے۔ اس کے علاوہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں آپ پڑھیں گے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تو حرمت والے مہینے 4 ہیں، کل مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ آپ دیکھیں لیونر ایئرز دیکھیں، اس میں 12 مہینے ہیں، سولر میں بھی 12 ہیں، اور ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ وہ کون سے 4 ہیں؟ وہ بخاری اور مسلم دونوں میں یوم النحر کا خطبہ ہے نبی علیہ السلام کا، قربانی والے دن کا۔ اس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ 3 کنزیکٹو مہینے ہیں،
ذیقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ ہے رجب کا۔ یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ اسلام سے پہلے بھی ان مہینوں کے اندر جنگ کرنا منع تھی، لڑائی کرنا منع تھا، اور اسلام نے بھی اسے حرام کیا۔ ان کی یہ حرمت ہے۔ تو اسلامی جب کیلنڈر کا آغاز محرم سے ڈیسائیڈ کیا گیا، پھر محرم کی اہمیت اور بڑھ گئی کہ پہلا مہینہ ہی حرمت والا ہے۔ اس کے علاوہ محرم کے مہینے میں ایک دن ایسا تھا، عاشورہ کا دن، جو بخاری مسلم میں آلموسٹ 50 احادیث ہیں کہ جو اسلام سے قبل بھی مشرکین عرب اس دن کا روزہ رکھتے تھے، اسلام نے اسے کنٹینیو کیا۔ اچھا۔ اور جب تک رمضان کے مہینے کے روزے فرض نہیں ہوئے، یہ عاشورہ کا 10 محرم کا روزہ فرض تھا۔ عاشورہ کا لفظ بخاری مسلم میں موجود ہے۔ جب یہ فرض ہو گیا تو بخاری مسلم میں آتا ہے، نبی الاسلام نے فرمایا یہ آپشنل ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث بھی ہے بخاری اور مسلم میں، جب نبی الاسلام ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے اور آپ کو یہ پتہ چلا کہ یہودی جو ہیں وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اسے عید کے طور پہ مناتے ہیں۔ ایک طریق میں آتا ہے عید کے الفاظ، ایک میں آتا ہے ہم خوشی کا دن مناتے ہیں، ایک میں الفاظ ہیں ایام اللہ میں سے ہے۔ یہ تینوں الفاظ بخاری مسلم میں ملتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ دن ہم منائیں، تو آپ نے فرمایا تم بھی روزہ رکھا کرو۔ مسلمانوں نے پھر سے اس روزے کو شروع کیا۔ پھر بخاری مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو ہمیں مخالفت کا حکم دیتے ہیں یہود و نصارہ کی، تو یہ انہی کی پیروی ہو جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگلے سال میں زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ لیکن جب مسلم شریف کی اس حدیث کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو بریکٹ میں لکھا جاتا ہے بھی، 9 کا بھی رکھوں گا۔ اچھا، اس لیے اوکے، کہ جامعہ ترمذی کے اندر موجود ہے 755 نمبر حدیث، اس کے انڈر امام ترمذی نے کومنٹس لکھے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھو۔ اس کی پوری سند سنن الکبریٰ البیہقی میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو اہل تشیع کا اس روزے پر اعتراض ہے، یہودیوں کا بھی ایک اعتراض ہے کہ جی ہم تو کوئی نہیں رکھتے، تو میں نے بتایا کہ اب وہ مہینے چینج ہو چکے ہیں، آج بھی وہ اس دن کو مناتے ہیں، لیکن ان کے اس مہینے کا نام تشریع ہے۔ تشریع بھی بولا جاتا ہے، تشریع بھی، اور یوم کپور اسے کہا جاتا ہے۔ وہ میں نے 1.25 گھنٹے کا لیکچر آلموسٹ ریکارڈ کروایا، آج کل ہم نے فیس بک پہ اپلوڈ کیا ہے۔ اب 1.25 گھنٹے تو میں نہیں بول سکتا، تو جسے وہ اختلافی موضوع چاہیے تو وہ اس کو دیکھ لیں۔ باقی پھر اسلام میں تو محرم کی اہمیت اس وقت زیادہ بڑھ گئی کہ جب اس امت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر میں گئے ہوئے صرف 50 سال گزرے تھے کہ آپ کی پوری اولاد کو سوائے چند ایک کے میدان کربلا میں مظلومانہ شہید کر دیا۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نے اس مہینے کو اور عاشورہ کے دن کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ ویسے اگر آپ بخاری مسلم میں تو آتا نا اس دن فرعون ڈبویا گیا تھا، ایام اللہ میں سے ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ تاریخ کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے بڑے بڑے دن جو ہیں وہ 10 محرم کو ہی آئے ہیں۔ 10 محرم کے دن ہی یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی تھی۔ اب اس پہ حدیثیں سپورٹیو نہیں ہیں، لیکن تاریخ میں یہ روایتیں ملتی ہیں۔ 10 محرم کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا کی ملاقات کروا دی تھی۔ اس کے علاوہ کئی اور واقعات آپ کو ملتے ہیں، اس ڈیٹیل میں جانے کے لیے ضرورت نہیں ہے۔ اس قسم کی آپ نے اگر میٹھی میٹھی باتیں سننی ہو تو طارق جمیل حافظہ اللہ تعالیٰ کے آج کل کافی کلپ چڑھے ہیں، وہ آپ دیکھ لیں۔ ہم نے تو یہاں پہ تحقیقی باتیں کرنی ہوتی ہیں، تو اس لیے میں ان چیزوں میں ٹائم لگا کے اپنی بات کا رخ اور طرف نہیں لے کے جانا چاہتا۔ تو یہ جناب محرم کی اہمیت ہے، اور کربلا کے اعتبار سے تو ظاہر ہے کہ پھر اہمیت بڑھ گئی کہ مسلمان دیکھیں اس پہ تو اجماع کر چکے ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمان محرم کے مہینے میں جو ہے وہ کربلا کو یاد کرتے ہیں۔ کوئی اس دن ماتم کر کے یاد کرتا ہے، کوئی اس دن فضائل اہل بیت سنا کے یاد کرتا ہے، کوئی اس دن یزید کے فضائل سناتا ہے۔ تو اپنا اپنا کام سارے ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نصیب والوں کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ اہل بیت کے ساتھ فرمائے، قیامت والے دن ہمیں معشور فرمائے ان کے ساتھ، آمین، اور ان کی محبت پہ ہمارا خاتمہ فرمائے، آمین۔
आज की जो वीडियो थी वो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव थी, क्योंकि हम लोगों को मुहर्रम के बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, या वो मुहर्रम कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, इन सब चीज़ों की भी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। पर अली मिर्ज़ा जी ने काफ़ी अच्छे से क्लियर किया कि पहले मुहर्रम को जो है 10 दिन मनाया जाता था, फिर उसके बाद उन्होंने 9 दिन का भी मनाना शुरू किया, और 9 दिन के रोज़े रखते थे। पहले दिन को क्या कहा जाता था, दूसरे दिन को क्या कहा जाता था, ये सारी चीज़ें इन्होंने इस बयान के अंदर एक्सप्लेन करी। तो काफ़ी हमें नॉलेजेबल लगी है वाली वीडियो। और लास्ट में उन्होंने ये भी बोल दिया, अगर तुम्हें मतलब मीठी मीठी बातें सुननी है तो मैं अपनी वीडियो में ऐसी बातें नहीं करता हूँ, मैं बिल्कुल, क्योंकि वो सीरियसली वो बहुत प्रैक्टिकल बातें करते हैं, मतलब जो चल रहा है जो है वो बिल्कुल सच सच बोलते हैं, बिल्कुल भी शुगर कोटिंग नहीं करते उसके ऊपर, जो कि एक अच्छी चीज़ भी है। तो मुझे तो आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी। वाकई में आज की वीडियो से बहुत कुछ नया जानने को मिला कि नए साल की शुरुआत कब होती है, या मुहर्रम के दिन ये लोग करबला को याद करते हैं, किस तरीके से वो अपना दुख जाहिर करते हैं, या फिर रोजे कितने दिन रखे जाते थे, या यहूदियों का जो मनाने का तरीका था वो कैसे अलग हो गया था। 125 मुसलमानों के साथ इन्होंने किस तरीके से नई इस्लामिक हिस्ट्री की शुरुआत की। तो वाकई में ये सारे पॉइंट काफी जानकर अच्छे लगे, क्योंकि इससे पहले हमने ऐसा कुछ कभी सुना नहीं था। तो हमारी तरफ से आज की वीडियो बहुत नॉलेजेबल थी। तो ठीक है गाइस, इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। होप करते हैं आपको भी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये वीडियो कैसी लगी, और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।